प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यस्सु के पाक, जलाली और फतेहमंद नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं आप सभी को प्यारे बहनों और भाइयों, चाहे आप मुल्क पाकिस्तान से या कहीं से भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं आप सभी को इस वीडियो में वेलकम करता हूँ। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इब्लीस बहुत ही मकार है, धोखेबाज है, झूठा है। वो चाहता है कि खुदा का कलाम लोगों की ज़िंदगियों तक ना पहुँचे। वो चाहता है कि खुदा के कलाम को सुनकर लोग बदल ना जाएं, लोग खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो सके। मेरे अजीज़ों, मैं काफ़ी दिनों से बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करूं, खुदा के कलाम की लिए आपको बेदार करूं, लेकिन इब्लीस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था, बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी कर रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन खुदावंद ने मुझे बोझ दिया है कि मैंने उसके कलाम को अपने यूथ तक पहुंचाना है, अपने नौजवान बहनों और भाइयों तक पहुंचाना है। मैं हिम्मत नहीं हारा और मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि मैं खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करता रहूँ, और जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने एक्सपीरियंसेस की हैं, मैं वो आप तक भी शेयर कर सकूँ। मेरे अजीज़ों, मेरा फोकस जो है वो स्पेशली यूथ है, क्योंकि आज इब्लीस जो सबसे ज़्यादा गुमराह कर रहा है वो हमारी यूथ को कर रहा है, हमारे नौजवान लड़कों और लड़कियों को कर रहा है। इसलिए मेरी यही कोशिश होगी कि मैं इब्लीस की उन तमाम बुरी चीज़ों को हाईलाइट करूं, जिनको वो हमारी नौजवान नस्ल के अंदर देकर उन्हें गुमराह कर रहा है, उन्हें जहन्नम की आग के लिए तैयार कर रहा है। वो चाहता है कि लोग खुदा की बादशाही में न जा सकें, वो चाहता है कि लोग खुदा की बादशाही को न देख सकें। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि उसने अपने लोग भी तैयार किए हुए हैं जो उसके कलाम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जा रहे हैं और शैतान की कैद में से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। मेरे अजीज़ों, आज की मेरी वीडियो का नाम है, क्या हमारी दोस्तियां हमें खुदा से दूर तो नहीं कर रही? खुदा का बंदा पौलुस रसूल हमें इस बारे में क्या सिखाता है? आइए खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं। पौलुस रसूल का गलातिया की कलीसिया को लिखा गया खत, उसका पहला बाब, उसकी 10 आयत। हमारे पाक खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। मेरे अजीज़ों, मैं इस वर्सिस में से 2 हिस्सों पर गौर व फिक्र कर रहा था। पहले हिस्से में पौलुस रसूल कहता है, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को, और उसके बाद कहता है कि क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। मेरे अजीज़ों, मैं पहले हिस्सा पर आपसे बात करना चाहता हूँ, जहाँ पर पौलुस रसूल कहते हैं, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है मेरे अजीज़ों। क्या खुदा का बंदा पौलुस रसूल हकीकत में ये कह रहा है कि हमें आदमियों को दोस्त नहीं बनाना? अगर वो ऐसा कह रहा है तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों है? मेरा सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों है? मेरे ख्याल में पौलुस रसूल हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि हमें आदमियों को दोस्त नहीं बनाना, क्योंकि अगर वो ऐसा कह रहे होते तो वो कभी भी इसी खत के 4 बाब, उसकी 18 आयत में ये ना कहते, लेकिन ये अच्छी बात है कि नेक अमर में दोस्त बनाने की हर वक्त कोशिश की जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि हमें आदमियों को दोस्त नहीं बनाना, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी क्या वजह है? क्यों उन्होंने गलातिया की कलीसिया को खत लिखते हुए ये लिखा? इसकी क्या वजह थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, जब पौलुस रसूल ने गैर यहूदियों में मसीह की खुशखबरी की मुनादी करना शुरू की, तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने इस खुशखबरी को कबूल किया।
لیکن وہاں پر ایک سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ کیا ایک سچا مسیحی ہونے کے لیے موسیٰ کی شریعت کا پابند ہونا بھی ضروری ہے؟ جس پر پولس رسول نے انہیں دلیلیں دے کر سمجھایا کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پولس رسول نے انہیں بتایا کہ مسیح میں ٹھوس چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ صرف ایمان رکھنے سے ہی، ایمان لانے سے ہی خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال ہو جاتا ہے۔ گلیتیا چونکہ ایشیائے کوچک میں ایک رومی صوبہ ہے، وہاں سے کچھ کلیسیائیں اٹھیں اور انہوں نے پولس رسول کے خلاف یہ بغاوت کرنا شروع کر دی اور جھوٹی تعلیم دینا شروع کر دی کہ خدا کے ساتھ رشتہ بحال کرنے کے لیے موسیٰ کی شریعت کا پابند ہونا بھی ضروری ہے، جس پر پولس رسول نے ان کے ساتھ بہت سارے ڈیبیٹس کیے۔ پولس رسول نے بہت ساری جو دلیلیں ہیں ان کو دی، لیکن جن لوگوں نے مسیح کی خوشخبری کو قبول کیا تھا ان میں سے کچھ لوگوں نے ان بغاوت کرنے والوں کو دوست بنا لیا، ان کو خوش کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے پولس رسول نے گلیتیوں کو خط لکھتے ہوئے یہ کہا کہ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو، کیونکہ انہوں نے ان بغاوت کرنے والوں کو دوست بنا لیا تھا، ان کو خوش کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے پولس رسول انہیں یہ لکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کن کو دوست بنا رہے ہیں؟ وہ جو آپ کو خدا سے دور لے کر جا رہے ہیں یا وہ جو آپ کو خدا کے قریب لے کر جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ایسے دوست بنا رہے ہیں جو آپ کو خدا سے دور لے کر جا رہے ہیں؟ فار ایگزامپل، ہم ایسے دوست بناتے ہیں جو ٹھٹھا باز ہوتے ہیں، جو نشہ باز ہوتے ہیں، جن کی زندگیوں میں خدا دور دور تک نظر نہیں آتا، جو خدا کے نافرمان ہوتے ہیں، جو ہر طرح کی حرام کاری کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ خدا کے کلام زبور 1 میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ میرے عزیزوں، میرا سوال آپ سے ہے، کیا آپ نے ایسے دوست تو نہیں بنائے ہوئے جو حرام کاری کرنے والے ہیں، جو زنا کاری کرنے والے ہیں، جو گالیاں بکنے والے ہیں، جو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ آج ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم مالدار لوگوں کو دوست بناتے ہیں۔ خدا کا کلام امثال اس کی 14 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ کنگال سے اس کا ہمسایہ بھی بیزار ہے، پر مالدار کے دوست بہت ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام بھی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مالدار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں۔ کہیں ہم نے بھی ایسے دوست تو نہیں بنائے ہوئے جو بہت زیادہ مالدار ہیں اور ان کی زندگیاں چاہے کتنی ہی گھٹیا کیوں نہ ہوں، چاہے ان کی زندگیوں میں خدا کی نافرمانی کتنی ہو، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم صرف آج کل پیسے کے پیچھے دوست بنا لیتے ہیں، ان کو دوست بنا لیتے ہیں جو حرام کاری کرنے والے ہوتے ہیں، جو خدا سے ہمیں دور کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے ایسے دوست بنائے ہوئے ہیں جو آپ کو خدا سے دور کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جلد باز آئیے اور اپنا دھیان یسوع کی طرف لگائیے۔ اگر میں خدا کے کلام میں سے آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کس کو دوست بنانا ہے، ہمیں کس پر نگاہ کرنی ہے، تو وہ ہمیں صرف یسوع مسیح ہی ملتا ہے۔ فرسٹ آف آل ہم یسوع کو اپنا دوست بنائیں گے اور اس کے بعد ان کو دوست بنائیں گے جو ہمیں نیک ہدایت کرنے والے ہیں، جو ہمیں خدا کے قریب لے کر جانے والے ہیں۔ آئیے خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں ہمیں کس کو دوست بنانا ہے، ہمیں کس پر نگاہ کرنی ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے زبور 37 باب اور اس کی 37 آیت۔ لکھا ہے، کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے۔ ہاللیلویا! یہاں پر لکھا ہے کامل آدمی پر نگاہ کر۔ کامل صرف یسوع ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، یسوع ہی کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ اس لیے فرسٹ آف آل جو ہمیں دوست بنانا ہے وہ یسوع کو دوست بنانا ہے، کیونکہ یسوع ہی ہمارا اچھا دوست ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔
اس لیے ہمیں یسوع کو ہی دوست بنانا ہے اور یسوع پر نگاہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان کو دوست بنانا ہے جو ہمیں خدا کے پاس لے کر جاتے ہیں، جو ہمیں خدا کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خبردار رہیں، ایسے دوست نہ بنائیں جو آپ کو خدا سے دور لے کر جا رہے ہیں، جن کی زندگیوں میں خدا کی نافرمانی ہے، جو خدا سے بہت دور ہیں۔ ایسے لوگوں کو دوست مت بنائیں۔ بہنیں جو ہیں وہ بہنوں کو دوست بنائیں، اور بھائی جو ہیں وہ بھائیوں کو دوست بنائیں۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کو دوست بناتی ہیں، اور لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کو دوست بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ابلیس انہیں بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ ابلیس کا جو جال ہے وہ پھر آسان ہو جاتا ہے، اس سے وہ لوگوں کو جلدی، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو جلدی گمراہ کر لیتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ یوسف کو جب پوتیفار کی بیوی نے زنا کے لیے اسے اپنے پاس کھینچنا چاہا تو یوسف بھاگا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بھی بھاگنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں بھی ایسے دوستوں سے دور جانے کی ضرورت ہے، ایسے دوستوں سے دور بھاگنے کی ضرورت ہے، ایسی لڑکیوں سے ہمیں دور بھاگنے کی ضرورت ہے، اور لڑکیوں کو ایسے لڑکوں سے دور بھاگنے کی ضرورت ہے جو انہیں آسانی سے گناہ کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس لیے خبردار رہیں اور ایسے دوستوں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی جگہ نہ دیں جو آپ کو خدا سے دور کریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔